اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المناقب، حدیث نمبر 3540۔ مجھ سے اسحاق، اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کو فضل بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو 94 سال کی عمر میں دیکھا کہ خاصے قوی و توانا تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے کانوں اور آنکھوں سے جو میں نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 3451، اردو ترجمہ۔ مہر نبوت کا بیان جو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھی۔ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور انہوں نے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر آپ کی پیٹھ کی طرف جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا۔ محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ حجل الفرس سے مشتق ہے، جو گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ابراہیم بن حمزہ نے کہا، مثل رجل حجلتا یعنی رائے محملہ، پہلے ذرائع معجمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ رائے محملہ پہلے ہے۔ حدیث نمبر 3542، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے و اخلاق فاضلہ کا بیان۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے عقبہ بن حارث نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا، میرے باپ تم پر قربان ہوں، تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے، علی کی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ حدیث نمبر 3543، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، اور ان سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری شباہت موجود تھی۔ حدیث نمبر 3544، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عمر بن علی فراس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں آپ کی شباہت پوری طرح موجود تھی۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا، میں ابو حذیفہ سے عرض کیا میں کہ آپ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے، اور آپ نے ہمیں 13 اونٹنیوں کے دیے جانے کا حکم کیا تھا، لیکن ابھی ہم نے ان کی اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
حدیث نمبر 3545 اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے وہب نے، ان سے ابو حذیفہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے ٹھوڑی کے کچھ بال سفید تھے۔ حدیث نمبر 3546 اردو ترجمہ ہم سے عصام بن خالد نے بیان کیا، ان سے کہا ہم سے حریث بن عثمان نے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 3547 اردو ترجمہ مجھ سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے سعید بن ابی ہلال نے، ان سے ربیہ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیانہ قد تھے، نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے۔ سفید رنگ والے کھلتا ہوا تھا، سرخ و سفید، نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندم گوں۔ آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے تھے، سخت قسم کے تھے، اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ مکے میں آپ نے 10 سال تک قیام فرمایا، اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینے میں بھی آپ کا قیام 10 سال تک رہا۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ ربیہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ لال تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خوشبو لگاتے لگاتے لال ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 3548 اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے، نہ بالکل سفید تھے اور نہ گندمی رنگ کے، نہ آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے، سخت تھے، اور نہ ہی بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی، اور آپ نے مکے میں 10 سال تک قیام کیا اور مدینے میں 10 سال تک قیام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ حدیث نمبر 3549 اردو ترجمہ ہم سے ابو عبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ حدیث نمبر 3550 اردو ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ کی دونوں کنپٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے۔ حدیث نمبر 3551 اردو ترجمہ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے مالک تھے، آپ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا، آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک لٹکے رہتے تھے۔ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک سرخ جوڑے میں دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین
کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یوسف بن ابی اسحاق نے اپنے والد کے واسطے سے علی منکیہ بیان کیا ہے بجائے لفظ شہمہ ازمبہ کے، یعنی آپ کے بال مونڈھے تک پہنچے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3540 سے 3551 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔